بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا کی تمام کہانیاں سننے کے لیے ڈسکرپشن میں آپ پلے لسٹ کا لنک ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جلاد اور محافظ پنجرے کے ارد گرد گھیرا ڈال کر اس کا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ افراسیاب نے یہ دیکھ کر منتر پڑھا اور تالی بجائی۔ آنن فانن پنجرہ ہوا میں گھل کر غائب ہو گیا۔ کرامتی چادر کی وجہ سے امرو کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ سب پتلے سے لپٹ گئے اور اسے ریشمی رسی سے کس کر باندھنے لگے۔ بانس کی کھچیوں، گتے اور کاغذ کا بنا ہوا یہ بے جان پتلا بھلا اس دھینگا مشتی کی کیا تاب لاتا؟ اس کا بھرکس نکل گیا۔ یہ دیکھ کر جلادوں کا خون خشک ہو گیا۔ وہ چیخنے لگے، عالی جا غضب ہو گیا، امرو غائب ہے، صرف اس کا پتلا موجود ہے۔ میدان میں موجود لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے رات امرو کو اسی پنجرے میں بند دیکھا تھا، اس کی باتیں سنی تھیں، اس سے چغلیں کی تھیں۔ پنجرے کا دروازہ ایک لمحے کے لیے نہ کھلا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جیتے جاگتے امرو کی جگہ اس کا پتلا پنجرے سے کیسے برآمد ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ ضرور امرو افراسیاب سے بھی بڑا جادوگر ہے، جبھی وہ اس کے طلسمی پنجرے سے غائب ہو گیا ہے اور اپنا پتلا چھوڑ گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی لوگوں کے چہرے امرو کے خوف سے زرد ہونے لگے۔ طرح طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں آنے لگے۔ ادھر افراسیاب کے اشارے پر محافظ امرو کا پتلا اٹھا کر گنبد نور کی طرف چلے۔ ادھر امرو نے کرامتی چادر اوڑھے ہوئے کھمبے اکھاڑ پھینکے اور کڑاؤ کے نیچے کی جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر مجمع کی طرف پھینکنے لگا۔ مجمع نے جو جلتی ہوئی لکڑیاں خود بخود اپنے اوپر آتی دیکھیں تو اس میں تہلکا مچ گیا۔ جس کا جدھر منہ اٹھا خوف سے چلاتا ہوا بھاگ نکلا۔ میدان میں ہڑبونگ مچتی دیکھ کر افراسیاب ملکہ حیرت کے ساتھ بالا خانے سے اٹھ کر دربار حال میں جا کر بیٹھ گیا۔ غصے سے دونوں میاں بیوی لال ہو رہے تھے۔ محافظوں نے امرو کا پتلا ان کے سامنے پیش کیا تو ان کا خون اور بھی کھول اٹھا۔ افراسیاب نے فوراً خمار جادوگر کو طلب کیا اور بولا، کمینی، تیری یہ جرت کہ مجھے دھوکہ دے، لائی پتلے کو اور بولی کہ امرو کو لائی ہوں۔ خمار جادوگر افراسیاب کا یہ غصہ دیکھ کر سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ بڑی مشکل سے جی کڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر بولی، شہنشاہ عالی مقام، کنیز بے گناہ ہے، یہ سب امرو کا شوبدہ ہے، میں اسی کو پکڑ کر لائی تھی۔ ملکہ عالیہ اور خود حضور نے بھی اس سے باتیں کی تھیں، لاکھوں شہری بھی اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا رہا ہے۔ بھلا پتلا کیسے بول سکتا ہے؟ پھر بھی اگر حضور کو شک ہو تو کتاب سامری ملاحظہ فرمائیں، ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اگر میرا قصور نکلے تو جو مناسب ہو سزا تجویز فرمائیں، بندی کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خمار جادوگر کی یہ بات افراسیاب کے دل کو لگی۔ کتاب سامری کھول کر وہ اصل حقیقت معلوم کرنے لگا۔ لکھا تھا، خمار جادوگر بے قصور ہے، وہ امرو ہی کو لائی تھی اور وہ آخری وقت تک پنجرے کے اندر تھا۔ پتلا رات اس نے خود بنایا تھا اور اسے سامنے کر کے خود روپوش ہو گیا تھا۔ یہ حال جانتے ہی افراسیاب نے اپنے وزیر باغبان قدرت کو حکم دیا، امرو ابھی یہیں کہیں ہوگا، جس طرح بن پڑے اسے گرفتار کر کے فوراً میرے سامنے حاضر کر۔ باغبان قدرت نے ادب سے سر جھکایا اور ایک جانب ہٹ کر خاموشی سے منتر پڑھنے لگا۔ ادھر میدان میں امرو بھاگنے والوں کی جیبوں پر دل کھول کر ہاتھ صاف کرتا رہا، اور جب وہاں کوئی نہ رہا تو وہ گنبد کے دربار حال میں آ دھمکا۔ کرامتی چادر اوڑھے رہنے کی وجہ سے اسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ بڑے اطمینان سے اس نے کنیزوں، سرداروں اور وزیروں کی گردنوں، بازوؤں، کانوں اور انگلیوں سے زیورات گھسیٹنے شروع کر دیے۔ دربار میں موجود قیمتی برتن، پردے اور دوسرے سامان سمیٹ کر زنبیل میں داخل کرنے لگا۔ جس کسی کی کوئی چیز جاتی وہ اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے والے پر شک کرتا، مگر جب اپنی چیز اس کے پاس نہ پاتا تو حیرت اور خوف کے سبب خاموش ہو جاتا۔ باغبان قدرت
لگاتار منتر پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو کا ماتھا ٹھنکا۔ زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا اسے غیر مناسب محسوس ہوا۔ لپک کر اس نے افراسیاب کی گردن میں پڑے ہوئے ہار پر ہاتھ مارا اور اسے زنبیل میں ڈال کر وہاں سے چلتا بنا۔ شہر ناپرساں سے باہر نکل کر ایک جگہ اس نے کرامتی چادر سر سے اتاری، لوٹے ہوئے مال کا جائزہ لیا اور پھر خوشی خوشی اپنے لشکر کی سمت چھلانگیں بھرنے لگا۔ دوسری طرف باغبان قدرت نے منتروں کا جاپ ختم کر کے تالی بجائی۔ دھوئیں کا ایک بگولا نمودار ہو کر اس کے سامنے چکر کھانے لگا۔ باغبان قدرت نے بگولے کو حکم دیا، اسی وقت جا، زمین آسمان میں جہاں کہیں بھی عمرو عیار ملے اٹھا کر لیا۔ حکم ملتے ہی بگولا بجلی کی طرح تڑپ کر دربار حال سے باہر نکل گیا۔ پہلے وہ سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، اس کے بعد ٹھیک اس سمت کو ہو لیا جدھر کو عمرو چلا جا رہا تھا۔ عمرو ابھی شہر ناپرساں سے زیادہ دور نہ جا سکا تھا کہ طلسمی بگولے نے اچانک اسے جا دبوچا۔ اس نے بچ نکلنے کے لیے بڑے ہاتھ پیر مارے، لیکن ایک نہ چل سکی۔ بگولا اسے بے بس کر کے لے اڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باغبان قدرت کے سامنے تھا۔ بگولے کو دفع کر کے باغبان قدرت نے عمرو کا بازو پکڑا اور شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کرتا ہوا بولا، عالیجا، عمرو حاضر ہے۔ ملکہ حیرت کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ افراسیاب کی گردن اور اکڑ گئی۔ روب کے ساتھ اس نے عمرو سے کہا، کیوں او مکار، پنجرے سے غائب ہو کر تو بڑا خوش ہوا ہوگا۔ دیکھا میں نے تجھے کس طرح پکڑ کر بلوا لیا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں ہرگز تجھے معاف نہ کروں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہ بچا سکے گی۔ تیری زندگی کے بس چند لمحات باقی ہیں، کوئی وصیت ہو تو بیان کر۔ عمرو نے بے خوفی کے ساتھ جواب دیا، اے شہنشاہ، تو سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ میں خداوند لقا کا ملک الموت ہوں۔ تو مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ میں تیرے طلسمی پنجرے سے کس طرح بچ کر نکل گیا؟ کیا کوئی دوسرا اس طرح غائب ہو سکتا تھا؟ اور کیا تو نے تیرے درباریوں اور تیرے شہر کے لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میدان میں گڑے ہوئے کھمبے خود بخود ٹوٹ گرے، کڑاؤ کے نیچے کی جلتی ہوئی لکڑیاں میرا مذاق اڑانے والوں پر خود بخود برسنے لگیں؟ عمرو نے یہ اس اعتماد سے کہا کہ سارے درباری اس کو واقعی سچا سمجھنے لگے۔ افراسیاب پر بھی خاصا اثر ہوا۔ پھر بھی شک دور کرنے کے لیے اس نے سوال کیا، اگر تو خداوند لقا کا ملک الموت ہے تو پھر امیر حمزہ کا عیار کیوں مشہور ہے؟ میرے باغیوں کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ میرے وفاداروں کو کیوں قتل کرتا ہے؟ عمرو نے کہا، اے افراسیاب، مجھے خداوند لقا نے صرف ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو ظاہر میں اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اندر سے کسی اور کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے نام خداوند لقا نے مجھے بتا دیے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی سوال کا جواب دے کر میں راز خداوندی ظاہر نہ کروں گا۔ تیرا جی چاہے مان، نہ چاہے نہ مان۔ البتہ اگر تو کہے تو میں اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے وہ کمالات تیرے سامنے پیش کروں جو خداوند لقا کی عنایت کے بغیر مجھے یا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ درباریوں اور وزیروں حتیٰ کہ ملکہ حیرت تک افراسیاب کو یہی مشورہ دینے لگے کہ وہ عمرو کا امتحان لے۔ اگر وہ غیر معمولی خدائی قوت کا مظاہرہ کرے تو بے شک اسے خداوند لقا کا ملک الموت سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، لیکن اگر وہ ناکام رہے تو اسے امیر حمزہ کا وفادار دوست سمجھتے ہوئے فوراً ہلاک کر دینا چاہیے۔ افراسیاب نے عمرو سے کہا، میں تجھے کچھ دیر کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تو نے ایسے کمالات دکھا دیے جو درباریوں کی رائے میں خدائی ٹھہرے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، ورنہ تڑپا تڑپا کر ہلاک کروں گا۔ عمرو نے حامی بھر لی۔ اس پر افراسیاب کے اشارے پر باغبان قدرت نے اسے چھوڑ دیا۔ عمرو چند قدم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، ملاحظہ فرمائیے، غور کیجئے، کیا یہ کام کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جسے خداوند لقا نے خاص قوت نہ بخشی ہو؟ سب لوگ بڑے غور سے عمرو کو دیکھنے لگے کہ وہ کیا کمال دکھاتا ہے۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک رنگ برنگی گیند اور کرامتی چادر نکالی، گیند کو اوپر کی طرف اچھالا اور پھرتی سے چادر اوڑھ لی۔ سب لوگ گیند کو دیکھنے لگے تھے، چادر کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ گیند جا کر ہال کی چھت پر چپک گئی تھی، مگر یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی کہ اس پر تعجب کیا جاتا۔ معمولی سے معمولی جادوگر بھی ایسے شعبدے دکھا سکتا تھا۔ لوگوں نے گیند سے نگاہ ہٹا کر حقارت کے ساتھ عمرو کی جانب دیکھا، مگر ان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔
عمرو غائب تھا، کسی نے بھی اسے جاتے نہ دیکھا تھا، قریب کوئی ایسی جگہ بھی نہ تھی جس کی اوٹ میں وہ چھپ سکتا۔ اب جا کر ان کی سمجھ میں آیا کہ اصل کارنامہ گیند کو چھت پر چپکانا نہیں بلکہ دیکھنے والوں کی نگاہوں سے غائب ہو جانا ہے۔ لوگ چلا اٹھے، بلا شبہ خداوند لقا کی بخشی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی اس طرح غائب نہیں ہو سکتا۔ یہ کرتب دکھا کر عمرو چپکے سے دربار حال کے باہر نکل گیا۔ ایک گوشے میں جا کر اس نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا بہروپ بھرا، زرق برق زیور پہنا، کرامتی چادر کو تہہ کر کے رکھا اور پھر بڑی شان سے دربار میں داخل ہوا۔ سب لوگ ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگے۔ خود افراسیاب بھی بے خود ہوا کہ آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور پھر ہاتھ پکڑ کر اسے 7 تخت پر بٹھا لیا۔ ملکہ حیرت افراسیاب کے دوسرے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی مگر کسی نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن ملکہ نے تخت کے زینے پر پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ عمرو تڑپ کر نیچے جا پہنچا اور اس کو روکتے ہوئے اصل آواز میں بولا، حضور آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں، میں نے تو صرف اپنا بھیس بدلنے کا کمال دکھایا ہے۔ یہ کہہ کر جلدی جلدی اس نے اپنے چہرے کا رنگ و روغن صاف کیا اور اصلی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ سارے درباری اش اش کر اٹھے، کئی سردار بلند آواز سے چیخ پڑے، بلا شک بھیس بدلنے کا یہ کمال خداوند لقا کی بخشی ہوئی طاقت کے بغیر ناممکن ہے۔ عمرو نے اہل دربار کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب گانے کا کمال دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل سے ایک تارا نکالا، تان لے کر میٹھے سروں میں گانا گانے لگا۔ ایسا گانا، ایسی سریلی آواز اور دھن کسی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ افراسیاب اور ملکہ حیرت سمیت سب مست ہو کر جھومنے اور اپنا سر دھننے لگے۔ اچانک عمرو نے گاتے گاتے شربت کی سراہی اٹھائی اور اہل دربار کو پیالے بھر بھر کر پلانے لگا۔ ایک ایک پیالہ تو اس نے سب کو خالص شربت کا دیا، مگر اس کے بعد آنکھ بچا کر دوسری سراہیوں میں دوائے بے ہوشی ملا دی۔ جو پیتا گیا ہوش و حواس کھوتا گیا، ہوتے ہوتے سب ایک حال میں ہو گئے۔ یہ رنگ دیکھ کر عمرو نے گانا بند کر کے خنجر نکالا اور نعرہ مارا، اے بے دینو، لو اب میرا اصل کمال دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ درباریوں پر پل پڑا، کسی کا سینہ چاک کیا اور کسی کا سر گردن سے جدا کر دیا۔ 25-30 جادوگروں کو قتل کرنے کے بعد وہ ان کا مال اور دربار کا ساز و سامان لوٹنے لگا تو جادوگروں کے مرنے سے زبردست شور و غل پیدا ہو گیا، تاریکی چھا گئی۔ جادوگروں کے ہمزاد مرنے والوں کے ناموں کا اعلان کرنے لگے۔ عمرو ڈرا کہ یہ چیخ و پکار سن کر کہیں گنبد کے ارد گرد کے محافظ جادوگر اندر نہ آ جائیں اور اس کا کام ادھورا ہی رہ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوٹ مار بند کی اور خنجر تانے ہوئے ملکہ حیرت اور شہنشاہ افراسیاب کی طرف لپکا۔ افراسیاب ملکہ حیرت کے ساتھ تخت پر بے ہوش پڑا تھا۔ عمرو کے سوا حال کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو ہوش میں ہو۔ عمرو کو یقین تھا کہ چند لمحوں کے اندر وہ ان دونوں کے سر تن سے جدا کر کے طلسم ہوش ربا کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دے گا۔ ان کے ہمزاد غل مچائیں گے، ہائے مجھے ہلاک کیا، میرا نام افراسیاب جادوگر تھا، میری شمع حیات گل کر دی، میرا نام حیرت جادوگر تھا۔ تخت کی سیڑھیاں دم بدم عمرو کے قدموں کے قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا اور قابل فخر کارنامہ انجام دینے والا تھا، لیکن آنن فانن اس کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ تخت اس سے چند قدم دور رہ گیا تھا کہ اچانک زمین شق ہو گئی اور 2 طلسمی محافظ پریاں اس میں سے نکل کر افراسیاب کے پاس پہنچی اور اسے لخلخا سنگھانے لگیں۔ افراسیاب کو ہوش آنے لگا۔ اب عمرو بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ پھرتی کے ساتھ وہ پلٹا اور لاشوں کے ڈھیر میں چھپ گیا۔ اسی حالت میں اس نے جس قدر ممکن ہو سکا اپنا چہرہ تبدیل کر لیا، جگہ جگہ نقلی زخم لگا کر انہیں لاشوں کے خون سے تر کر لیا اور دم ساد کر لیٹ رہا۔ ادھر پریاں افراسیاب کو ہوش میں لا کر غائب ہو چکی تھیں اور وہ خونخوار نگاہوں سے سارے دربار کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہت سے قیمتی پردے، گلدان، عود دان وغیرہ سب غائب تھے۔ ایک جگہ 25-30 لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، باقی درباری بے ہوش تھے۔ افراسیاب کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ساری کارستانی اسی عمرو عیار کی ہے جو خود کو خداوند لقا کا ملک الموت ثابت کر رہا تھا۔ افراسیاب نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ ابر کا ایک ہلکا سا ٹکڑا دربار حال کی چھت پر ظاہر ہوا
اور اس میں سے ننھی بوندوں کی پھوہار سارے درباریوں پر برسنے لگی۔ چند لمحے میں سارے درباری ہوش میں آ گئے اور آنکھیں پھاڑ کر ہر طرف دیکھنے لگے۔ افراسیاب پر نگاہ ڈالتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ادب کے ساتھ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ افراسیاب کتاب سامری کھول کر عمرو کا حال دیکھنے لگا۔ اسی لمحے سرسر عیارہ جو لشکر گاہ سے سیدھی چلی آ رہی تھی دربار میں داخل ہوئی۔ یہ حال دیکھ کر وہ سخت حیران ہوئی، لیکن افراسیاب کو کتاب میں مشغول پا کر تخت کے قریب کھڑی ہو گئی۔ افراسیاب کو کتاب سامری سے پتہ چل گیا کہ عمرو لاشوں کے ڈھیر میں چھپا ہوا ہے اور وہ خود کو مردہ بنائے خاموش پڑا ہے۔ کچھ خدمتگار لاشوں کو اٹھانے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ افراسیاب نے انہیں روک دیا اور سرسر کو قریب بلا کر عمرو کو پکڑنے کا حکم دیا۔ کتاب سامری سے افراسیاب کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ آنے والی گھڑیاں اس پر بہت سخت ہوں گی، چنانچہ وہ آرام کرنے کا بہانہ کر کے خوابگاہ میں چلا گیا۔ ملکہ حیرت وہیں رہی۔ ادھر سرسر نے لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد عمرو کو پہچان لیا، لیکن جیسے ہی عمرو کو احساس ہوا کہ سرسر اسے پکڑنے والی ہے، اس نے بے ہوشی کا غبارہ سرسر کے منہ پر پھینک مارا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ عمرو نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اسے ایک کپڑے میں باندھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ درباری، محافظ اور خدمتگار کچھ نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ منہ پھاڑے حیرانی کے ساتھ عمرو کو جاتا دیکھ رہے تھے کہ ملکہ حیرت نے انہیں للکارا، کم بختو، دیکھتے کیا ہو، بھاگنے والے کو پکڑ لو، یہ عمرو ہے، سرسر کو لیے جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے محافظ باز کی طرح عمرو پر جھپٹ پڑے، مگر عمرو بھلا ان کی پکڑ میں کیا آتا۔ وہ محل سے نکل کر پہلے انہیں شہر ناپرساں کی گلیوں میں دوڑاتا رہا، مگر جب دیکھا کہ شہر کے باشندے بھی اس کی راہ روکنے لگے ہیں تو سب کو جل دے محل کے پچھواڑے والے جنگل کی طرف نکل گیا۔ اتفاق سے سرسر کی دو شاگرد عیارنیں صبا رفتار اور شمیمہ وہاں چوکسی کر رہی تھیں۔ عمرو کی ان سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ دونوں نے عمرو کو پہچان کر مقابلے کے لیے للکارا۔ عمرو نے سرسر کو ایک گڑھے میں چھپایا اور خود ان کے سامنے جا ڈٹا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں بڑھتے ہٹتے دونوں عیارنوں نے عمرو کو خوب نچایا، پر کسی کا کسی پر بس نہ چل سکا۔ آخرکار دونوں عیارنیں عمرو کو باری باری جل دے کر غائب ہو گئیں۔ اس عرصے میں سرسر کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ خود کو جنگل کے ایک گڑھے میں پا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر دیکھ کر محل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ عمرو پلٹ کر گڑھے پر آیا۔ وہاں اس چادر کے علاوہ کچھ نہ تھا جس میں سرسر کو بندھا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ اسے سخت غصہ آیا۔ جلد اس نے بھیس بدلا اور اپنے لشکر کی راہ لینے کے بجائے عیارنوں سے بدلہ لینے اور انہیں نیچا دکھانے کے خیال سے پھر گنبد نور کی طرف چل دیا۔ آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جگہ اسے کچھ لوگ ہنگامہ کرتے نظر آئے۔ ایک بوڑھا شخص 5 آدمیوں میں گھرا ہوا تھا۔ کوئی اسے دھمکا رہا تھا، کوئی گھسیٹ رہا تھا، کوئی دھپ مار رہا تھا اور بوڑھا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو کے پوچھنے پر ایک شخص نے کہا، ہم ملکہ حیرت کے خادم ہیں، یہ شخص شاہی مداری ہے۔ آج دربار میں کچھ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے شہنشاہ کی طبیعت بڑی اداس ہو گئی ہے۔ ملکہ کی ہدایت کے مطابق ہم اس شخص کو لے جانا چاہتے ہیں کہ رات کو دربار میں تماشے دکھا کر شہنشاہ کا دل بہلائے، مگر یہ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ سن کر شاہی مداری نے فریاد کرتے ہوئے کہا، بھائی مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مروا دینا چاہتے ہیں۔ میرے لیے حکم ہے کہ جب بھی دربار میں جاؤں کوئی نیا تماشا دکھاؤں، مگر گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے میں کوئی نیا تماشا تیار نہیں کر سکا۔ پرانے کھیل دکھاؤں گا تو شہنشاہ کے عتاب کا شکار بنوں گا۔ رشوت دینے کو تیار ہوں کہ جا کر کوئی بہانہ کر دیں، مگر یہ نہیں مانتے۔ عمرو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے بوڑھے مداری اور ملکہ حیرت کے خادموں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات ہے، 2 منٹ صبر کرو، میں سارا معاملہ طے کیے دیتا ہوں۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ آؤ بڑے میاں، ذرا الگ ہو کر 2 باتیں مجھ سے کر لو۔ یہ کہہ کر عمرو بڑے میاں کو ایک جھاڑی کی اوٹ میں لے گیا اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، رشوت دینے کے لیے جو رقم تیرے پاس ہے مجھے دے دے، میں تیری جان چھڑائے دیتا ہوں۔ بوڑھے نے جلدی سے ایک تھیلی عمرو کے حوالے کر دی۔ اس نے تھیلی کو اپنی زنبیل میں رکھا اور بوڑھے سے کہنے لگا، جلدی سے اپنے کپڑے اتار اور میرے پہن لے، تیری شکل اپنی جیسے بنائے دیتا ہوں، خود تیرا بہروپ بھرتا ہوں، پھر میں جانوں اور وہ جانے، تو جان بچا کر نکل جانا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں خادموں کے سامنے آئے۔
لیکن اب امرو شاہی مداری بنا ہوا تھا اور شاہی مداری امرو کے بھیس میں تھا۔ نقلی مداری نے آتے ہی ملکہ حیرت کے خادموں سے کہا، بس بھائیو، جھگڑا ختم ہوا، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے مجھے ایسی ترکیب بتا دی ہے کہ اگر شہنشاہ کو میرا کھیل نہ بھی پسند آیا تو وہ میری جان بخش دے گا۔ اس پر خادموں نے نقلی امرو کا شکریہ ادا کیا اور نقلی مداری کو ساتھ لے کر گنبد نور کی طرف چل دیے۔ نقلی امرو یعنی اصلی مداری ان سب سے رخصت ہو کر اصلی امرو کو دعائیں دیتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کو افراسیاب کے دربار میں نقلی مداری نے دلچسپ کرتب دکھا کر سب کو بہت خوش کیا۔ آخر میں اس کے اشارے پر ملکہ حیرت کے خادموں نے وہ موٹی موٹی موم بتیاں لا کر ہال میں لگا دیں جو اس نے شام کو خاص طور پر تیار کی تھیں۔ یہ کام ہو گیا تو نقلی مداری نے ہاتھ جوڑ کر افراسیاب سے کہا، عالی جا، اب میں اپنا سب سے شاندار شوبدہ پیش کرتا ہوں۔ اس کی تیاری میں مجھے برسوں محنت کرنا پڑی ہے۔ یہ موم بتیاں جو ابھی حال میں لگائی گئی ہیں عجیب چیز ہیں۔ ان کی روشنی میں راجہ اندر کے دربار کا منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ پریوں کی ٹولیاں ناچتی گاتی اور آپس میں چہلیں کرتی صاف نظر آتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کو جلانے سے پہلے حال کے سارے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیے جائیں اور دوسری ساری روشنیاں بجھا دی جائیں۔ افراسیاب نے خادموں کو نقلی مداری کی ہدایت پر عمل کرنے کا اشارہ کیا۔ ادھر روشنیاں گل ہوئیں، کھڑکیاں دروازے بند ہوئے اور ادھر نقلی مداری نے اپنی ناک میں روئی ٹھونس کر ایک مشل جلا کر موم بتیاں روشن کرنی شروع کر دیں۔ ان موم بتیوں میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ ان کا دھواں حال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی سانس میں شامل ہونے لگا اور دوا کے اثر سے ان کا دماغ گھومنے لگا۔ کسی نے خود کو ہوا میں تیرتے ہوئے محسوس کیا، کسی نے اپنے آپ کو آسمان کی طرف اڑتا پایا، کسی نے آواز دی، مجھے راجہ اندر دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی پکارا، ہے کیا پریاں ناچ رہی ہیں؟ آخر کچھ دیر ہڑبونگ کرنے کے بعد سب بے ہوش ہو گئے۔ امرو نے خنجر نکالا اور جادوگر سرداروں کے سر تن سے جدا کرنے لگا۔ 25-30 نامور جادوگروں کو ہلاک کرنے کے بعد اس نے مال غنیمت بٹورنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش درباریوں کی نقدی، انگوٹھیاں، مالائیں اور پگڑیاں وغیرہ اور حال میں موجود سارا قیمتی سامان اس کی زنبیل میں جا پہنچا۔ اس نے پھر خنجر نکالا اور افراسیاب اور حیرت کو قتل کرنے کی نیت سے تخت شاہی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ تخت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پہلے کی طرح پھر زمین شک ہوئی اور 2 پریاں اوپر آئیں۔ ایک نے حیرت کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، دوسرے نے افراسیاب کو سنبھالا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہ رنگ دیکھتے ہی امرو نے کرامتی چادر اوڑھی اور دروازہ کھول کر حال سے باہر نکل گیا۔ 2 مرتبہ دربار کو لوٹنے سے اسے اتنا مال غنیمت حاصل ہو چکا تھا کہ اب وہاں ٹھہرنا اسے دوبھر ہو رہا تھا۔ عیارنوں سے مقابلہ کرنے کا خیال دل سے نکال کر اس نے اپنے لشکر کا رخ کیا اور ہوا میں فراٹے بھرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ اسد کے سمجھانے سے لشکر کے سردار امرو کے انجام کے بارے میں تو پر امید ہو گئے تھے اور انہوں نے شہر ناپرساں پر چڑھائی کرنے کا خیال چھوڑ دیا تھا، مگر ان کے دل ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ امرو کی جدائی انہیں بے چین رکھتی تھی، وہ اس کے لیے ہر وقت دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ ایسے میں جو امرو اچانک وہاں پہنچا تو ان کے دلوں کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھیں، ہر طرف خوشی کے کہے گونجنے لگے۔ لوگ جوش میں آ کر ایک دوسرے سے گلے ملنے اور امرو کی بخیریت واپسی پر مبارکباد دینے لگے۔ اس رات ماہ رخ کے لشکر میں شاندار جشن منایا گیا۔ راگ رنگ، کھیل تماشوں کی محفلیں منعقد ہوئیں، چراغاں کیا گیا، آتش بازیاں چھوڑی گئیں۔ ماں جبیں کی محفل میں جب امرو نے اپنی گرفتاری سے واپسی تک کا سارا قصہ بیان کیا تو اس کی عیاری اور افراسیاب کی پریشانی پر ہنستے ہنستے بہتوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ملکہ ماروخ نے ہنستے ہوئے امرو سے کہا، خواجہ جی، آپ لقا کے ملک الموت نہیں تو لقا کے بندوں کے لیے ضرور ملک الموت ہیں۔ ہاں، امرو نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات شاید اب افراسیاب بھی سمجھ گیا ہوگا۔ بہار جادوگر فکر مند لہجے میں بولی، وہ سخت غصے میں ہوگا، جلد ہی حیرت جادوگر کو یہاں بھیج دے گا اور وہ خوفناک انتقام لے کر ضرور اس کے دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گی۔ کوئی فکر نہیں، امرو نے کہا، تم جانو وہ جانے، میرا دل تو امیر حمزہ کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ اتنے دنوں سے کوئی خبر نہیں ملی کہ لقا اور سلیمان عنبرین کے مقابلے میں
ان پر کیا گزری، سوچتا ہوں کل ہی ان سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاؤں۔